لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں. فنکشن کے اس سے پہلے ہم نے کچھ ٹائپ پڑھے ہیں لیکچر 1 میں. ابھی جو سیکنڈ لیکچر ہے فنکشن کا، اس میں سب سے پہلے جو فنکشن آپ کے پاس آ رہا ہے وہ ہمارے پاس ہے ہائپربولک فنکشن. ہائپربولک فنکشن کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ لیٹ ایکس بی اے ریئل اور کمپلیکس کوانٹٹی دین وی ڈیفائن سائن ہائپربولک اور cosine hyperbolic function like this one, that is sin hyperbolic x equal to e power x minus e power minus x divided by 2, or cos hyperbolic x is equal to e power x plus e power minus x divided by 2. دونوں کی جو ویلیوز ہے وہ ایگزیکٹلی ایک جیسی ویلیوز ہے. بس ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سائن ہائپربولک ایکس کی جو بیچ میں آپ کے پاس سائن ہے وہ نگیٹو ہے، اور کاس ہائپربولک ایکس کی جو بیچ میں آپ کے پاس سائن ہے وہ آپ کے پاس پلس ہے. اسی طرح ٹینجنٹ ہائپربولک ایکس کی ویلیو، ان دونوں ویلیوز کو ایک دوسرے، آپ کو پتہ ہے کہ سائن جو ٹینجنٹ ہائپربولک ایکس آپ کے پاس ہے، ٹینجنٹ ہائپربولک ایکس، یہ سائن بائی کاس کی ایکول ہوتا ہے. تو سائن اور کاس کی ویلیوز کو ایک دوسرے پہ ڈیوائڈ کر دے، جس سے رزلٹ آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے. یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، آپ کے پاس جو ہے ٹریگومیٹرک فنکشنز آر کالڈ سرکولر فنکشن. اس کو سرکولر فنکشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹریگومیٹرک فنکشنز کا جو گراف بنتا ہے سائن اور کاس کا، آپ کے پاس وہ آپ کے پاس سرکل شیپ بنتا ہے. اور ہائپربولک فنکشن آر کالڈ ریکٹینگولر فنکشن. اس کو ریکٹینگولر فنکشن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے جو آپ کے پاس ہائپربولک فنکشن کا جو گراف بنتا ہے بیسیکلی وہ ہائپربولا شیپ آپ کے پاس ہوتی ہے، لیکن جب اس پہ ایزمٹوٹس لائن لگائی جاتی ہے اور ان ایزمٹوٹ لائنس کو جب آپ آپس میں اس طرح ملا لیتے ہو تو آپ کے پاس جو شیپ بنتی ہے وہ ریکٹینگولر شیپ بنتی ہے. اس وجہ سے ہائپربولک فنکشن کو ریکٹینگولر فنکشن بھی کہا جاتا ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے پیرامیٹرک فنکشن. پیرامیٹرک فنکشن ان فنکشن کو کہا جاتا ہے جس میں ایکس اور وائی ڈیپینڈ کرتا ہے ایک اور ویریبل پہ. جب ایکس اور وائی نارملی ہمارے پاس جو ایکویشنز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس دو ویریبلس میں ہوتے ہیں. وائی نارملی ہم لیتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایکس ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. لیکن پیرامیٹرک فنکشن میں آپ کے پاس جو ڈیپینڈنگ ویریبل ہوتے ہیں ایکس اور وائی دونوں ایک اور ویلیو پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اٹ مینس کہ اس میں تین ویریبل یوز کیے جاتے ہیں، دو آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. تو اس ٹائپ کے فنکشن کو پیرامیٹرک فنکشن کہتے ہیں. جنرلی ہم اس کو اس طرح لکھتے ہیں، جنرلی لکھتے ہیں اس طرح ہے ایکس ایکول ٹو ایف آف ٹی اور وائی ایکول ٹو جی آف ٹی. یعنی ایکس بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے ٹی پہ، وائی بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے ٹی پہ. ایکس اور وائی دونوں اس ٹائم آپ کے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. جنرلی ہم اس کو مطلب اس کے جو اگزامپل ہیں وہ اس طرح کے پاس ہے ایکس ایکول ٹو 2t، وائی ایکول ٹو ٹی اسکوئر. اس ٹائم آپ کے پاس اس دونوں ایکویشنز میں آپ کے پاس پیرامیٹر جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ٹی ہے. اس طرح ایکس کاس ٹیٹا وائی ایکول ٹو ٹینجنٹ ٹیٹا، اس میں ٹی آپ کے پاس ایک پیرامیٹر ہے. نیکسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسپلیسٹ فنکشن ہے. Explicit function, the explicit function is a function in which the dependent variable has been given explicitly in terms of independent variable. ایکسپلیسٹ فنکشن آپ کے پاس ایسے فنکشن ہوتے ہیں جس میں ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کو ڈیپینڈنٹ ویریبل جو آپ کے پاس ہوتا ہے وائی، اس کو ایز اے فنکشن آپ کے پاس ان ایکس ٹرمز میں لکھ لیتے ہیں. جس طرح مطلب وائی ایکول ٹو ایف آف ایکس فارم میں ایزیلی لکھ سکے. ایسے فنکشن کو ہم ایکسپلیسٹ فنکشن کہتے ہیں. جس طرح آپ کے پاس تین ایگزامپل نظر آ رہے ہیں، اس میں یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور یہ آپ کے پاس اس کی جو رائٹ سائڈ پہ کے پاس نظر آ رہی ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اٹ مینس کہ ہم اس کو ایزیلی الگ کر سکتے ہیں. ڈیپینڈنٹ ویریبل کو لیفٹ سائڈ پہ ایزیلی شفٹ کر دیتے ہیں، باقی جو ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہیں جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو رائٹ سائڈ پہ شفٹ کر دیتے ہیں. ڈیپینڈنٹ ویریبل لیفٹ سائڈ پہ ہوگا اور جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو ایزیلی رائٹ سائڈ پہ شفٹ کر سکتے ہیں. اس قسم کی جو آپ کے پاس ایکویشنز یا فنکشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں اس کو ہم ایکسپلیسٹ فنکشن کہتے ہیں. Implicit function آپ کے پاس the implicit function is a function in which the dependent variable has not been given explicitly in terms of the independent variable. Implicit میں ایک بات ذہن میں رکھے، جو ایکسپلیسٹ فنکشن ہے اور امپلیسٹ فنکشن ہے اس میں اسٹوڈنٹس اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں. کنفیوز اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ ایکسپلیسٹ کون سا ہے امپلیسٹ کون سا ہے. امپلیسٹ میں ایک بات یاد ہے کہ امپاسبل ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو لکھنا ان ٹرمز آف ایکس، مطلب انڈیپینڈنٹ ویریبل فارم میں. امپاسبل آئی ایم پی اس میں آپ کے پاس آ رہے ہیں، اٹ مینس کہ امپاسبل ہوتا ہے آپ کے پاس کہ ہم ایک جو آپ کے پاس گیون فنکشن ہو اس کو ہم لکھ سکے ڈیپینڈنٹ ویریبل ان ٹرمز آف ایکس. سو اس میں آپ کے پاس جو ایگزامپلس ادھر آپ کے پاس میں نے دیے ہیں وہ ایکس اسکوئر پلس 2x
وائی پلس وائی اسکوئر اکول ٹو 0. یہ اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں سے ہم جو ڈیپینڈنٹ ویریبل وائی ہے نا اس کو رائٹ سائڈ پہ نہیں لے کے جا سکتے، باقی جو آپ کے پاس ایکس رہ جاتے ہیں اس کو رائٹ سائڈ پہ شفٹ نہیں کر سکتے، مطلب اس کو سپریٹ نہیں کر سکتے. تو اس ٹائپ جس طرح اس میں یہ آپ کے پاس ایگزامپل، یہ ایگزامپل، اس میں کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح آپ کے پاس کوشچن مطلب ایکویشن نہیں ہے جس میں ہم جو ڈیپینڈنٹ ویریبل آپ کے پاس ہے مینس وائی اس کو رائٹ سائڈ پہ شفٹ کر دے، اور جو آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل اس کو لیفٹ رائٹ ایک مطلب دونوں کے سائڈس کو الگ الگ کر دے، مطلب سپریٹ کر دے، ایک کو ایک سائڈ پہ شفٹ کر دے، دوسری کو دوسری سائڈ پہ شفٹ کر دے. تو اس ٹائپ کی جو آپ کے پاس ایکویشن یا فنکشن ہوتے ہیں اس کو ہم امپلیسٹ فنکشن کہتے ہیں.